अपना तकवा मजबूत रखकर दिलबर के दरवाजे पे, साजिन के दरवाजे पे बैठे रहना चाहिए। बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ एक बंदा जाता था, मुनाजात करता, दुआएं मांगता, दुआ कबूल नहीं हुई, देर हो गई। एक दिन एक रकासा आई तो उसने घुंघरू बांधे, बुल्ले शाह साहब की काफी गाई, गा के तो चली गई, अपनी मन्नत मांगी जिस मकसद के लिए आई, मन्नत मांगी और चली गई। अभी 4 दिन नहीं गुजरे वो देगे लेके आ गया, उसने देगे मारना शुरू किया। हम जो देखते हैं वो पर्दे के फूल हैं, हमने पर्दे के फूलों को हकीकत समझ लिया, हकीकत इस पर्दे के पीछे। हम पर्दे को देख के फतवे लगाने वाले लोग हैं, मगर उस पर्दे के पीछे क्या है हमें कुछ खबर नहीं। तो बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह साहब के यहाँ वो शख्स मन्नत के लिए आया, मुनाजात करता रहा, रकासा आई, 4 दिन के बाद वो देगे लेके आ गए, चढ़ाना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा बीबी अभी 4 दिन पहले तो आई है, तो ये क्या आज देगे लेके भी आ गया? कहने लगी 4 दिन पहले एक मन्नत मानी थी, पूरी हो गई, उसकी न्याज देने आई। वो सर झुकाए मुनाजात कर रहा था, जो उसने सुना ये 4 दिन हुए इसको आए हुए, आज मन्नत भी पूरी हो गई है और मेरी उम्र बीत गई है यहाँ पे मुनाजात करते, मैं किस चक्कर में फंसा हुआ? उठ के घर चला गया, घर गया, सोया तो ख्वाब में बुल्ले शाह साहब सरकार तशरीफ ले आए, अर्ज करने लगे, फरमाया तू किस लिए उठ के आया है? हमारे पास बैठा हुआ था, तो क्यों आ गया? अर्ज करने लगा हजरत वो रकासा जिसको लोग हकारत की निगाह से देखते हैं, बज़ाहिर हकारत की निगाह से देखी जाती है, आपके घर पे आती है, घुंघरू बांधती है, आपको काफी गाती है, अपनी मुराद भर के ले जाती है, मैं युगों से आपके यहाँ बैठा हुआ, दिनों से बैठा हुआ, मुनाजात कर रहा हूँ, मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। शाह साहब सरकार फरमाने लगे, उसके आने का अंदाज देखा था, फरमाया हम पर्दे के फूलों को हकीकत समझने वाले लोग हैं, फरमाया उसका आने का अंदाज देखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं आया, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे मकबूल के दर पे इस तरह आए, इसकी मुराद पूरी कर, इसको बाद में आने की हाजत न है, और तेरी मुनाजात और तेरी आहुजारियां तो अल्लाह को पसंद है, इसलिए तुझे हमारे पास बिठा रखा है, तू किस लिए जल्दी कर रहा है? अपनी मुराद की इतनी ही जल्दी है, उठ मुसल्ले पे खड़ा हो, तेरी मुराद अभी पूरी हो जाए। तेरी तो आहुजारियां हमें पसंद आ गई थी, अल्लाह को तेरी आहुजारियां, तेरी मुनाजात पसंद आ गया था, इसलिए हमारे पास बिठा रखा था, तुझे इतनी जल्दी है तो मुसल्ले पे खड़ा हो, अल्लाह से मांग, अभी तेरी मुराद पूरी हो जाए। उठा, तमाम इस्तराब जाता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर खड़ा हो गया, उसकी मुराद भर आई, देने वाला अल्लाह ही, अल्लाह ही देता है, हमारा भी यही अकीदा है, चाहते इसलिए है कि अल्लाह के मकबूल बंदों के दर है, उन्होंने मुजाहदात किए हुए, रियाजतें की हुई, इश्क वाले लोग उनके यहाँ इसलिए जाते हैं। जो इश्क की हकीकत है, मजनू से पूछो इश्क क्या है, हम में तो वो जो मजनू का इश्क है वो दुनियावी इश्क समझा जाता है, दुनियावी इश्क समझते हैं। क़यामत के दिन औलिया इकराम को इकट्ठा किया जाएगा, औलिया इकराम को इकट्ठा किया जाएगा, मजनू को सामने लाया जाएगा, जिसका इश्क हम दुनियावी समझते हैं, मजनू को लाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात औलिया इकराम से सवाल करेगा, जैसे इसने किया जाएगा कि सर तुम्हारा इश्क मेरे साथ ऐसा ही,
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان مجنون بنی عامر کان من احباء اللہ سطر شانہ بجنون بلیلا. کیا فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بارے کیا فرماتے ہیں مجنون کے بارے میں؟ کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان مجنون بنی آدم ان مجنون بنی عامر کانا من احباء اللہ سطر شانہ بجنون بلیلا. اللہ کا سچا عاشق تھا، اللہ نے اس کے عشق کو چھپایا ہوا تھا لوگوں والوں سے، دنیا والوں سے اس کے عشق کو چھپایا ہوا تھا. لیلا کے عشق تھا وہ اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے عشق میں اس کے عشق. ایک دن ایک ریچھ نچانے والا آ گیا تو مجنون نے دیکھا آپ کدھر جا رہا ہے بھائی؟ کہنے لگا لیلا کے پیچھے وہاں پہ تماشا کروں گا اور خیرات لے کے آؤں گا. اس نے کہا ٹھہر جا. کہتا میرے گھر میں ریچھ کی کھال پڑی ہوئی، اس ریچھ کو ادھر باندھ، وہ ریچھ کی کھال میں اوڑھتا ہوں، مجھے لیلا کے گھر پہ لے جا، وہاں پہ اس کی جگہ مجھے لے جا. وہ باہر آئے گی، دروازے پہ آئے گی، میں اس کا دیدار کروں گا. کبھی غم کی آگ میں جل گئے، کبھی داغ دل نے جلا دیا. اے جنون عشق بتا ذرا مجھے کیوں تماشا بنا. مجنون کہتا ہے مجھے پکڑ، مجھے جکیل گا، لیلا کی گلی میں مجھے لے کے جا. جنید بغدادی فرماتے ہیں سطر شانہ بجنون لیلا. لیلا کے جنون میں عشق اور عشق اس کا چھپا ہوا تھا. فرمایا نکیل مجھے لاؤ، لیلا کے در کے سامنے مجھے نچا، جب خیرات کے لیے آئے گی تب دیدار کروں گا. کبھی غم کی آگ میں جل گئے، کبھی داغ دل نے جلا دیا. اے جنون عشق بتا ذرا مجھے کیوں تماشا بنا. اسے زندگی کی حیات مجھے زندگی میں مٹا دیا. کبھی اشک پلکوں پہ کبھی ایک دریا. اے جنون عشق بتا ذرا مجھے کیوں تماشا بنا. مجنون گیا اس کی گلی. لیلا اس دنیا سے چلی گئی. جب لیلا اس دنیا سے چلی گئی ایسے ہی نہیں مجنون کو پیش کیا جائے گا وہاں پہ اولیاء اولیاء کرام کے سامنے حشر والے دن مجنون کو ایسے ہی پیش نہیں کیا جائے گا. حضرت میں گزارش کر رہا تھا دوست جو تشریف لائے ہیں ان کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی تھوڑی آگے ہو جائیں تاکہ نئے آنے والوں کو جگہ مل سکے. حضرت میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حشر والے دن مجنون کو اولیاء اکرام کے سامنے لایا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ اب تمہارا عشق اس جیسا تھا، اس آئے کا عشق تھا میرے ساتھ جیسا مجنون لیلا کے ساتھ کرتا. لیلا اس دنیا سے چلی گئی، مجنون کو کسی نے بتایا نہیں. مبادہ کوئی ایسی حرکت کر رہے 6 مہینوں کے بعد جب باہر نکلا رقص میں وجد میں تھا. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، یہ دین ہے در کریم جیسے کسی کو کس طرح سے نوازتا ہے. کسی کو دیوانگی دے کے آزماتا ہے، کسی کو فرزانگی دے کے آزماتا ہے. یہ آزمائش ہے. کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو غریبی دیتا ہے. ہم سمجھتے کچھ اور ہیں، کھیر سمجھتے ہیں چھری لے کے جا رہی ہے راجے. ہم
हमारी नजरों में उसने चूड़ी का छन्ना उठाया, वह चूड़ी लेके जा रही तो चूड़ी उसके दीदार का बहाना था, चूड़ी उसके दीदार का बहाना था, हम कहते हैं चूड़ी लेके जा रही। कुम्हारों की बेटी सोनी, सूफी बरकत साहब फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह, कुम्हारों की बेटी सोनी तरीकत में बात इजाफा कर गई। तरीकत वालों के लिए लम्हा फिक्रिया ले गई है, उसको पता ही नहीं डूब जाना, लहरों ने बहा करके डाला है। जाओ कभी दरिया चनाब के किनारे जाके उसको भरा हुआ देखो, उसकी मौजों पर अंदाजा लगाओ किस तरह से उसकी लहरें आती है, और फिर उस औरत के अज़म का अंदाजा करना कि वो जो आके खड़ी हुई और दरिया के किनारे आके खड़ी हुई, उसको पता भी है डूब जाना है, पता भी है डूब जाना है, फिर लहरों में उतरती है और साजन के मिलने के लिए पार जाती है। तरीकत वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इश्क करना है तो इस जैसा करके दिखाओ। तो हज़रत गुज़ारिशात बहुत थी, मगर चूंकि साहिब फरमा रही है कि हज़रत साहब का किताब आपको सुनाना है, तो वहाँ पे रात हो चुका। तो आखिरी बात ये अर्ज करता हूँ कि जिंदगी की मुश्किलात बहुत सी, लम्हा लम्हा पल पल आपको मुश्किलात पेश आती हैं और मुश्किलात बहुत बड़ी है। अगर जब जमीन पे खड़े होकर किसी इमारत को देखते हैं तो बहुत बड़ी नजर आती है, जब ऊपर जाके देखते हैं तो वही इमारतें छोटी छोटी नजर आती है। जिंदगी की मुश्किलात बहुत बड़ी है। इन अल्लाह वालों के दामन से जब आप जुड़ जाएंगे, इनकी तालीमात पर जब अमल पैरा होंगे, इनकी बातों को समझेंगे, यही चीजें आपको छोटी लगेंगी, यही बातें जिनको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं, जिंदगी की मुश्किलात समझ रहे हैं, जिंदगी की मसाइब समझ रहे हैं, जिन्होंने आपका जीना जीवन कर रखा है, जब आप इनके दामन से जुड़ जाएंगे, इनके पास बैठेंगे, जब आपको सिखाएंगे, आपको यही मसाइब जिस तरह बुलंदी से आवाज़ें छोटी नजर आती है, ये मसाइब आपको छोटे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात हमें काबू करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार मुसलसल पेशगी में रंग दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आम बशर समझना कुफार का तरीका है, नबी को सबसे पहले बशर शैतान ने, नबी को सबसे पहले बशर शैतान ने कहा। कुरान पाक में है, तर्जुमा है, मुझे ज़ेब नहीं देता कि बशर को सजदा। सूरह हजर आयत नंबर 3। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुफार और मुशरिकीन ने कहा, तर्जुमा, इस कौम के सरदार बोले जो काफिर हो गए थे, बोले हम तो तुम्हें अपने ही जैसा बशर देखते हैं, हम तो तुम्हें अपने ही जैसा बशर देखते हैं। और इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के काफिरों ने अपने अपने नबियों के लिए यही कहा, तर्जुमा बोले तुम तो हम जैसे बशर, यानी साबित हुआ बेशक अंबिया बशर है पर बेमिसल बशर। ना पूछ मुझे क्या मिला मदीने से, ना पूछ मुझे क्या मिला मदीने से, कदम कदम पे हुई अता मदीने से। ना पूछ मुझे क्या मिला मदीने से, कदम कदम पे हुई अता मदीने से। मुझे लगा मेरा दिल तो रह गया वहीं, मुझे लगा मेरा दिल तो रह गया वहीं, सलाम करके जो वापस चला मदीने, सलाम करके जो वापस चला मदीने। अब मेरी बज़म के अगले सलाह है जनाब मोहम्मद फरूक वासी साहब, जो नादमा पेश करने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। तमामी हज़रात मुतवज्जे हों और इनका कलाम सुने और उससे पहले दुरूद पाक का वज़ करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह।
مجبور کو سینے سے لگا لیں گے محمد، دکھیوں کو مصیبت سے بچا لیں گے محمد، دلوں کو سرے حشر سنبھالیں گے محمد، کملی میں غریبوں کو چھپا لیں گے محمد۔ اللہ کا پیغام سنایا ہے نبی نے، 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 معبود سے بندوں کو ملایا ہے نبی نے، معبود سے بندوں کو ملایا ہے نبی نے، جینے کا ہر انداز سکھایا ہے نبی نے، جینے کا ہر انداز سکھایا ہے نبی نے، انسان کو انسان بنایا ہے نبی نے، انسان کو انسان بنایا ہے نبی نے، انداز سخن کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، انداز سخن کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، جب سے ہمیں قرآن سنایا ہے نبی نے، جب سے ہمیں قرآن سنایا ہے نبی نے، دیکھو نا غریبوں کو حقارت کی نظر سے، دیکھو نا غریبوں کو حقارت کی نظر سے، سینے سے غریبوں کو لگایا ہے نبی نے، سینے سے غریبوں کو لگایا ہے نبی نے، دیکھو نا غریبوں کو حقارت کی نظر سے، دیکھو نا غریبوں کو حقارت کی نظر سے، سینے سے غریبوں کو لگایا ہے نبی نے، بستر سے دل اپنا اٹھا لوں گا اے رضا، بستر اسی دن اپنا اٹھا لوں گا اے رضا، جس دن میں سنوں گا کہ بلایا ہے نبی نے، بستر اسی دن اپنا اٹھا لوں گا اے رضا، جس دن میں
صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ عشق رسول بانی 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ جناب قبلہ پیر سرکار جی مدد اللہ خطاب فرمائیں گے. جو ہی ان کا خطاب شروع ہوگا محفل کی باقی کی کاروائی روک لی جائے گی. میری بزم کے اگلے سناواں اس سے پہلے میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اپنی خواہش سے کوئی بات نہ منہ سے نکالی, اپنی خواہش سے کوئی بات نہ منہ سے نکالی, تیرا فرمان ہی فرمان خدا ہو جیسے, تیرا فرمان ہی فرمان خدا ہو جیسے. اتنے اوصاف کسی ایک بشر میں تو, اتنے اوصاف کسی ایک بشر میں تو نہیں, تیری صورت میں مصور چھپا ہو جیسے, تیری صورت میں مصور چھپا ہو جیسے. اتنے اوصاف کسی ایک بشر میں تو, تیری صورت میں مصور چھپا ہو جیسے. سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے اپنی پیشانی میں, سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے اپنی پیشانی میں. آسمان تیرے ہی کوچے کا گدا ہو جیسے, آسمان تیرے ہی کوچے کا گدا ہو جیسے. میری بزم کے اگلے سناہ ہیں جناب حافظ عبد الوحید ربانی صاحب جو اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. تمامی حضرات درود پاک کا ذکر کریں. انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد پیر جی سرکار متضلا علی آپ کا خطاب بھی انشاءاللہ سنیں گے. تو جہاں سے قبلہ تنویر مہدی صاحب نے اپنے الفاظ کو چھوڑا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی ربائی سے کلام کا آغاز کر رہا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. واللہ دیکھا مانگ کر کئی بار جو بھی مانگو ضرور دے, جو بھی مانگو ضرور دے. پڑھیے صلی اللہ بہت کم رہ گیا ہے. ابھی قبلہ سلطانی صاحب بھی پیچھے ہیں. حضور قبلہ پیر جی سرکار رحمۃ اللہ آپ کا بھی خطاب ہونا ہے تو انشاءاللہ اپنا ٹائم میں بھی رہتے ہوئے کلام سے سمیٹیں گے. اللہ پاک حبیب دے ویریاں دا, اللہ پاک حبیب دے ویریاں دا کدے بخت بلند نہیں کردا. دیوے حکم درود دا مومنانو کافر پابند نہیں کردا. دیوے حکم ان اللہ و يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دیوے حکم درود دا مومنانو کافر پابند نہیں کردا. تے پاویں اپنا تے پاویں
کردا رکھی یاد او پاک محمد دا گستاخ پسند نہیں کردا رکھی یاد او پاک محمد دا گستاخ پسند نہیں کردا تے جدوں تیک نہ دل تے چوٹ لگے جدوں عشق کی بات ہو رہی تھی جدوں تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھ چوں برسات نچل دی اویوں دی زلف تو پچھیاں باج کدے منزل والے راج نہیں چلدی تے جویں چلدی ہے حسنین تے او نام دی او انج کسے دی بات میں چلدی آجا عرش تو واپس دھرتی تے تیرے بن کائنات نہیں چلدی سونیا ڈولیا محبوبا تیرے بن کائنات نہیں چلدی ایک اردو کا کلام ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک پنجابی کا بھی کلام ہے انشاءاللہ وہ مل کر پڑھیں گے آئیے کہ کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے کیسے سمجھے مل کر کیسے سمجھے ارے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے کیوں مٹ گئے مٹ جائیں گے سب یادات مٹ گئے مٹ جائیں گے سب یادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کے بھی چرچا تیرا خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو کہ گئے روز ایک روپے پیش کر رہا ہوں کہ ضیاء نور رنگوں میں بٹ گئی ہوگی متاع کی ڈور تیرگی سے کٹ گئی ہوگی حاکم صبح ہوئی ہے تو اس کا ہے یہ سبب کہ زلف آقا کے چہرے سے ہٹ گئی ہوگی
قبلہ سلطانی صاحب نے بھی ادھر محفل میں نعت پڑھی ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ تو ہیں استاد کا درجہ رکھنے والے، میں ان کو سبق پیش کر رہا ہوں کہ ہر آلات ہر ادنانو سرکار نشانہ ونڈیاں محبوب دا جنہ ویکھ لیا اکھائیوں نا دیاں ٹھنڈیاں گلاں سچیاں کرن دیا دیہاں ماریاں حاکم کدے نہیں ڈنڈیاں اے تار فلک دے تارے نہیں سرکار نے زلفاں چھڑیاں کہنا پڑے گا ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ بہلانے والے ٹھہرو 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 کہ ہے وہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا۔ سرکار کے حسن کی بات چل رہی ہے، سرکار کے حسن کی بات چل رہی ہے تو کیا لکھا ہے شاعر نے کہ بھی ہے شامل انہی لوگوں میں، کن لوگوں میں کہ دیکھ کر جو ہے تمہیں منہ کو چھپانے والے، دیکھ کر جو ہے تمہیں منہ کو چھپانے۔ انشاءاللہ یوسف اتبال نچے اے او محبوب اجے رکھ یوسف اتبال نچے او محبوب اجے تے دن دن روپ زیادہ چڑھ سی تے کدے نہ ہو سہی تو دیکھ کر جو ہے تمہیں منہ کو چھپانے والے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گلشن آباد شریف، جناب قبلہ حضور پیر جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی۔ تھوڑا کی آبادان نبی پاک صاحب
Thank you.
بس دو اشعار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. ایک بار پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیا تو آمین کہو. ہو سکتا ہے آج رات میں میرے آقا کرم فرما دے. آقا تیری نین زیارت منگ دینے ہو جاوے اقبال عنایت منگ دینے. ہاں ہو جاوے اقبال عنایت منگ دینے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. مل کے آنکھوں سادے وچ ہے آقا. رب تو تیری پھر امامت منگ دے نے. ہو جاوے اقبال عنایت منگ دے. نہ گھبراؤ یہ جنت ہے محمد کی. قیامت پر محمد جسے چاہیں گے وہ بری ہوگا. قیامت پر محمد جسے چاہیں گے وہ بری ہوگا. خدا حاکم صحیح لیکن حکومت ہے محمد. خدا حاکم صحیح لیکن حکومت ہے محمد کی. سرے محشر خدا جج ہوگا وکالت ہے محمد. سرے محشر خدا جج ہوگا وکالت ہے محمد کی. میری جولی میں سکتا ہے علی حسنین زہرا کا. میری جولی میں سکتا ہے علی حسنین زہرا کا. جو عزت پائی ہے زمانے میں وہ عنایت ہے محمد. جو عزت پائی ہے زمانے میں وہ عنایت ہے محمد کی. میری بزم کے اگلے صلاح اور آخری صلاح جناب محمد ریاض سلطانی صاحب جو اپنی پہچان بذات خدا جنہیں میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وہ دل دلدار نو دیوے وہ جدے دل دا موسم ٹھیک ہوئے وہ وقت بہار دیوے جدے دل دا موسم ٹھیک ہوئے وہ وقت بہار دیوے او حاکم سجن دی دشمنے جڑا دوا اعتبار نو دیوے وہ بنایو امتی کی امتی وہ جڑا دکھ سرکار نو دیوے بنایو امتی کی امتی وہ جڑا دکھ سرکار نو دیوے جنوں ویکھ کے سونے لک جان بھلا دس او چنا کونے خلقت نو کھان پیون لئے او دیوے بن سونا کونے اور خوشیاں نال حاکم دکھیاں دی خوشیاں نال حاکم دکھیاں دا او پر کردہ چھنا کونے وہ جنوں شان حضور دی نہیں دس دی بھلا اس تو انا کونے وہ جنوں شان حضور دی نہیں دس دی بھلا اس تو انا کونے بھلا اس تو انا زبان دا مٹھڑائے وہ سونا شکل دا بولائے آئیو دیاں اکھیاں تو وہ کس چیز دا لائے زبان دا مٹھڑائے وہ سونا شکل دا بولائے وہ دیاں اکھیاں تو وہ کس چیز دا سانو بکھرا لگدا اے سراج منیر آیا اے بجھ کدوں سکدا اے ہاں سارے سونے چوں سانو بکھرا لگدا اے پھر شان بھی وکھری اے
وہ چین دیدانو کرے او ماہ جبی آیا چین دیدانو امام علی مقام بارگاہ دو اشارہ پیش کر چلا شہزاد جڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی بے حساب ہستی حسین دی وہ کتنی بے حساب ہستی حسین دی او ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا یارو ایسا نشہ ہے چڑھیا او نانے دے دین دا لکھینی سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لکھینی سر کٹا کے بھی مستی حسین دی اور کتنی بے حساب ہستی حسین دی اور جس دا مکان ہوندا بوئے دینا جس دا مکان ہوندا بات تفتی لگی ہوئی مخصوصہ دی لگی اور جس دا مکان ہوندا یارو ہوندا بوئے دینا اسلام دے بوئے دے ہے اسلام دے ہوئے دے ہے تختی حسین دی اسلام دے ہوئے دے ہے تختی حسین اور کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے رب نو بھی منظور نہیں بستی حسین رب نو بھی منظور نہیں بستی حسین عشق بو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ نہ جانے عشق بو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ نہ جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں عشق بو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ نہ جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ آخری قطع جو ہمیشہ میسج ہوا کرتا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی
खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस एक फर्ज अदा करना है, लोग कहते हैं कि बस एक फर्ज अदा करना है। ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफर न कर दे ऐ इकबाल, तेरे सजदे तुझे कहीं काफर न कर दे ऐ इकबाल। तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। ये बज़म अपने तमाम को पहुंची। तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको अजर अजीम अदा करें। और बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ महफिलें होती हैं, आप सबसे गुजारिश है कि सभी महफिलों में तशरीफ लेकर जाया करें। अगली महफिल 12वीं से पहले जो जुमा होगा वहाँ हुआ करें। और जनाब शफीक साहब के यहाँ जुमेरात को महफिल होती है, वहाँ भी तशरीफ लेकर जाया करें। और बाकी जगहों पे भी जहाँ जहाँ महफिलें होती हैं तशरीफ लेकर जाया करें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए सीधा ही दुआ के लिए जिसका जिसका नाला जिसका उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने करते